ایک دن میں جب واپس آیا اپنا یہ جب وارڈ کا بھر رہا تھا تو میں واپس آیا تو دیکھا بیگم صاحب بڑی خوش ہیں. تو میں نے ایسے ہی کہا کیا بات ہے کہ آج بڑی خوش ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے مذاق میں کہا کہ کیا امی کا فون آیا تھا پشاور سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو شام کو مجھے کہنے لگی کہ آج جنگ اخبار میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ سعودی عرب میں کارڈیک سرجن کی ضرورت ہے, 60,000 ریال تنخواہ ہے, آپ کے وارڈ کو بننے میں 2 سال لگیں گے, آپ 1 سال کے لیے چلے جائیں تو گھر بھی بن جائے گا, کوئی سیونگ بھی ہو جائے گی. تو میں نے منع کر دیا. تو وہ کوشش کرتی رہی, میں نے منع کر دی. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. پھر آخر میں نے بچپن کے دوست کی خدمات حاصل کی, تو وہ آیا مجھے کنونس کرنے کے لیے. تو میں نے اس کو کہا یار میں نہیں جا سکتا. کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو میں نے کہا یار میرے اوپر قرض ہے. کہ دین اٹ از آل دا مور ریزن کہ تم کو جانا چاہیے. میں نے کہا یار بہت ہے. کہتے کتنا ہے؟ میں نے کروڑوں میں ہے. کہنے تو نے کیا تمہاری شکل سے نظر نہیں آتا ہے, تمہاری گاڑی کا حال ہمیں پتہ ہے, کرائے کے گھر پہ تم رہتے ہو, کیا جوا کھیلا؟ تب میں سیریس ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو میں نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے ایک وارڈ بنانے کے لیے, اگر میں چلا گیا اور میں واپس نہیں آیا اور خدا نخواستہ اور وہ رک گیا کام, مجھے لوگ برا کہیں گے نا کہ باری بہت ہی خراب آدمی تھا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آئندہ کسی کاز کے لیے کوئی پیسہ نہیں دے گا. تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ آئی کانٹ افورڈ. بات تم صحیح کر رہے ہو, لیکن تمہارا جو اتنا بڑا ویژن لے کے بیٹھے ہو نا, یہ ایسے روز کی چک چک سے نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈو, اس کا کوئی سیونگ ہے؟ میں نے کہا نہیں یار بہت تھوڑی سی ہے, اس سے گھر تو نہیں آئے گا. تو اس نے کہا اچھا تم مجھ سے لے لو. میں نے کہا نہیں میں تو قرض نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا مجھے خوف آتا ہے کہ کل کلا کو مر گیا, بیوی بچے کہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں کر رہے, ہمارے لیے لائبلٹی چھوڑ کے چلا گیا. تو کہنے لگا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس یہ قرض ہنسنا ہے, جب تمہارے پاس وہ دے دینا, اور اگر تم مر گئے تو میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا. میں نے منع کر دیا. کھانا وانا کھا کے وہ چلا گیا. پھر رات کو آپ بستر پہ لیٹے, نیند نہیں آ رہی, آپ کروٹیں بدلتے 2 بج گئے. میں اٹھا, میں نے وضو کیا, تہجد پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی, اور میں اللہ سے دعا کی کہ جب میں صبح اٹھوں تو یا اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر. اچھا یہ دعا ختم نہیں ہوئی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, میں سو گیا. صبح اٹھا, پھر میں نے 3 کام کیے. سب سے پہلے تو اخبار بند کرا دیا کہ نہ رہے باز نہ بجے بانسری. نا میں نے کہا کہ آئندہ کوئی سعودی کی جابز نہ نظر آئے تو نظر آنے چاہیے. دوسرا میں نے اپنی وائف کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ تم جو ہے نا کوئی پوسٹ گریجویشن کر لو, ٹھیک ہے, اور تمہارا جو یہ ہے کہ جی بچے اسکول جائیں گے تو تم فیملی میڈیسن کر لو. جب بچے اسکول جائیں تو کام کرنا, ان کے آ جانے سے پہلے واپس آ جانا. تو پھر میں ان کو اس میں انرول کرایا. سول ہاسپٹل میں ان کی روٹیشن شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے سول ہسپتال دیکھا. پہلی دفعہ؟ ہاں, اس سے پہلے تو کیونکہ پشاور میں تھی. ہاں پشاور میں تھی. یہاں پھر انہوں نے او ایم آئی پرائیویٹ میں جاب کرتی تھی, او ایم آئی میں. تو جب وہاں پر وہ گئیں, انہوں نے حالات دیکھے, لیبر روم میں گئیں تو وہاں پہ بلیاں گھوم رہی ہیں, پلیسنٹا کھا رہی ہیں, بچوں کے پاؤں نوچ رہی ہیں. تو اس وقت ان کا احساس ہوا کہ میرا بھی یہاں بہت بڑا کام کر رہا ہے. اس دن سے وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں, ویژن الائنڈ ہوگی اور مجھ سے زیادہ کام کرتی ہیں. ہمارا مدر اینڈ چائلڈ کا ہاسپٹل ہے, پھر انہوں نے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی. اچھا, اور مدر اینڈ چائلڈ کا جو ہمارا سیکشن ہے اس کو ہیڈ کرتی ہیں. تو آپ ساتھ کام کرتے ہیں؟ سب ساتھ کام کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ کام کرتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر لیں گے, یہ تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو گھر میں جو آپ کا جنریٹر کیسے چلتا ہے, یو پی ایس کیسے چینج ہوتا ہے, یہ سب ان کو پتہ ہوتا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا.